بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں امریکہ کی۔ امریکہ وہ جو کہ ڈومیننٹ تھیم ہے انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کا۔ امریکہ وہ جس کی جو ملٹری پاور ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں 24 گھنٹوں کے اندر میجر وار کو اسٹارٹ کر سکتا ہے۔ امریکہ وہ جس کی اکانومی جو ہے 24 سے 25 ٹریلین ڈالرز کی ہے۔ امریکہ وہ جس میں دنیا کے 50% سے زیادہ جو ایم این سیز ہیں وہ امریکن بیسڈ آپ کو نظر آتا ہے۔ امریکہ وہ جس کا پاپولر کلچر بڑا اسٹرانگ ہے، سافٹ پاور بڑا اسٹرانگ ہے۔ آپ کو میڈونا نظر آتی ہے، مائیکل جیکسن نظر آتے ہیں، اس سے پہلے پریسلے ایلوس نظر آتے تھے، اور اس کے علاوہ ہالی ووڈ موویز کو آپ اٹھا لیجئے۔ انفارمیشن سینٹر آپ کو نظر آتا ہے بڑا اسٹرانگ ہے امریکہ کا، نیو یارک کے اندر اور واشنگٹن ڈی سی کے اندر، چاہے وہ سی این این ہو یا آپ کے فائنینشیل ٹائمز ہوں یا نیو یارک ٹائمز ہوں، واشنگٹن پوسٹ ہو، تو بڑا ایک اسٹرانگ انفارمیشن۔ اس کے علاوہ نالج بیس ہے آپ کو نظر آتی ہے، جتنی بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کی تھیریز جو بنی ہیں وہ امریکہ سے بنی ہوئی۔ تو امریکہ کا جو تاثر ہے دنیا کے اندر ہر چیز بورڈ کے اوپر آپ کو بڑا پاورفل نظر آتا ہے۔ امریکن ویلیوز آپ کو بڑی پاورفل نظر آتی ہیں دنیا کے اندر، جس میں چاہے اس کی کرنسی کو آپ لے لیجئے، آج بھی 50 سے 60% گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر کے اندر آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ 60% گلوبل جو ریزروز ہیں وہ آپ کو ڈالر کے نظر آتا ہے۔ سیکیورٹی پیراڈائم اس کا چل رہا ہے، پولیٹیکل پیراڈائم تقریباً مورالس اس کا چل رہا ہے۔ ٹریڈ کا جو سسٹم ہے، فری مارکیٹ اکانومی اینڈ گلوبلائزیشن کا کیپٹلسٹک جو ٹریڈ پیٹرن ہے وہ امریکن ٹریڈ پیٹرن چل رہا ہے۔ تو امریکہ ایک اس کا امیج بڑا پاورفل امیج ہے، لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انڈائٹمنٹ ہے اس کے اثرات امریکہ کے اوپر کیا ہوں گے؟ کیا اس میں کچھ منفرد چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ اس حوالے سے اس کا امپیکٹ پریزیڈنشل جو ریس ہے، جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 2024 کے اندر، اس کے اوپر کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ تین بنیادی سوالات ہیں جو آج کے ویلاگ کے اندر جن کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے خبروں کے اندر پڑھا بھی ہوگا، ہر نیوز کوریج پوری دنیا کی جو خبریں ہیں وہ کور کر رہی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انڈائٹمنٹ ہے، جس میں فیڈرل کورٹ کے اندر بھی کیس چل رہا ہے، اسٹیٹ کورٹ کے اندر بھی کیس چل رہا ہے۔ پہلے نیو یارک کورٹ کے اندر تھا، ہش منی کے حوالے سے جو پون سٹار کو انہوں نے دی تھی تاکہ منہ وہ اپنا بند رکھیں، اس حوالے سے کیس تھا۔ اب ایک جو سیکیورٹی ڈاکومنٹس کا اپنے پاس رکھنا ہے جو کہ کلاسیفائڈ تھے، جس سے سیکیورٹی کو کافی گزند پہنچا ہے امریکہ کی، کہا یہ جا رہا ہے وہ ڈاکومنٹس کیوں رکھے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا جناب یہ تو پریزیڈنٹ کے پاورز ہوتے ہیں، مجھ سے پہلے کے جو صدور ہیں انہوں نے بھی یہ رکھا تھا۔ وہ ہیلری کلنٹن کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے، اگر میں نے غلط کیا ہے تو سب نے غلط کیا ہے اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الزامات ہیں۔ لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے ایک قسم کی تکلیف یا ایک قسم کا چیلنج ان کو فیس کرنا پڑا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ ایک جو لیگل بیٹل ہے وہ سیٹ اپ ہو چکی ہے، اور یہ مستقبل قریب میں ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پریزیڈنشل ریس کے اوپر آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانچیں گے کہ اس میں منفرد چیزیں کیا ہے۔ پہلی جو منفرد چیز آپ کو نظر آتی ہے، ٹرمپ پہلے پریزیڈنٹ ہیں امریکی تاریخ کے اندر جن کے اوپر اس قسم کا کیس آپ کو نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی امریکن پریزیڈنٹ نے اس طرح کے کیسز کو فیس نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ میرے اپوننٹس کی، میرے مخالفین کی جو ڈیموکریٹس ہیں، اسپیشلی پریزیڈنٹ جو بائیڈن، ان کی سازش ہے کہ تاکہ میں پریزیڈنشل ریس سے باہر ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لیگل کاؤنسل ہیں جو کہ پراسیکیوشن کو لیڈ کر رہے ہیں فیڈرل کورٹ کے اندر، جن کا نام بھی ادھر لیا جا رہا ہے جیک سمتھ، ان کو انہوں نے اس کے بارے میں الزام لگایا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے والا شخص ہے، اور وہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کمپین کے اوپر یہ بار بار وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے جو امریکن جسٹس سسٹم ہے اس پہ کوشچن مارک آ رہا ہے۔ یہ بڑی منفرد چیز ہے، اس سے پہلے امریکن جسٹس سسٹم کے اوپر یہ بات نہیں کی جاتی تھی۔ امریکہ تو ماڈل ہے دنیا کے لیے، دنیا اس کو فالو کرتی ہے۔ پیو سینٹر کی 2006 کی ریسرچ ہے جس میں ایون مڈل ایسٹرن کنٹریز نے کہا تھا ہم امریکن پولیٹیکل اکنامک سسٹم کو کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا امریکن جو جسٹس سسٹم ہے، امریکہ کی جو دنیا میں بات کی جاتی ہے کہ امریکہ ایک ماڈل ہے دوسروں کے لیے، کیا وہ بات مزید کی جائے گی؟ تو جسٹس کے اوپر ایک آپ کو سوالیہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو منفرد چیز آپ کو نظر آتی ہے، امریکہ پہلا ایکسپیریمنٹیشن تھا انلائٹنمنٹ کا، اس سے پہلے یہ ایکسپیریمنٹیشن دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں کیا گیا، اسی لیے امریکہ کو چیمپئن آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔
تو وہی امریکہ جس کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم بڑا مشہور تھا، اب وہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم اس کیس کی وجہ سے اس کے اندر آپ کو لیکوناز نظر آتے ہیں، اور غالباً میرا ہنچ یہ ہے کہ یہ امریکہ کو نئی امینڈمنٹ کی طرف لے جائے گا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ویتنام وار کے بعد جو پریزیڈنشل پاور آف وار تھے اس کو کرٹیل کیا گیا اور سینٹ کو پاور دیے گئے، تو اب بھی غالباً اس طرف جایا جا سکتا ہے، تو ایک کانسٹیٹیوشنل اس کا امپیکٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری امپورٹنٹ جو چیز ہے یا منفرد چیز ہے وہ آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ امریکہ کی جو طاقت تھی دنیا میں 1890 سے لے کر، وین امریکہ بیکیم دا ریچسٹ نیشن ان دا ورلڈ، سرپلس گڈس تھے، سرپلس کیپٹل تھا، کیوبا میں انہوں نے اٹیک کیا، منیلا پورٹ کو جا کے انہوں نے کنٹرول کیا، اور اس کے بعد امریکن پاور کا ایک آپ کو تسلسل نظر آتا ہے۔ تو وہ کیوں کرتا؟ بیکاز امریکن پولیٹیکل، اکنامک، سوشل انسٹیٹیوشن بڑے اسٹرانگ تھے۔ مجھے یاد ہے 2006 میں نیو یارک کے اندر مجھے ایک امریکن آفیشل نے پوچھا آپ کو لگتا ہے امریکہ ڈکلائن کر رہا ہے؟ تو میں نے فوراً جواب دیا بالکل نہیں، بیکاز امریکن جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں، لیکن اس انڈائٹمنٹ کے بعد لگتا یہ ہے کہ امریکن پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے اندر ویکنیسز آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اسکالرز نے کہنا شروع کیا ہے کہ امریکہ ریلیٹیولی ڈکلائن کر رہا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو آپ کے جو معاشرتی ادارے ہیں، معاشی ادارے ہیں، سیاسی ادارے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی امپائر اگر ان کے ادارے کمزور ہوں تو وہ آگے نہیں چل سکتی۔ تو اس کا امپیکٹ، نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں، اس کا امپیکٹ جو ہے اس انڈائٹمنٹ کا وہ پریزیڈنشل ریس کے اوپر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تو جناب اس حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ بنیادی طور پر یہ جو انڈائٹمنٹ ہے امریکہ کو ایسی دلدلی زمین کی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں امریکہ اپنے تاثر کو، اپنے کو وقار کو بچاتے ہوئے اسے دشواری پیش آئے گی۔ اور اس کی کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جیت جاتے ہیں، جس کے چانسز بھی نظر آ رہے ہیں بیکاز ان کے بڑے فالوورز ہیں، لوائلسٹ ہیں، اگر وہ جیت جاتے ہیں اور دوسری طرف کورٹ ان کے اوپر الزام کو ثابت کر دیتی ہے اور وہ جیل چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا وہ جیل سے پریزیڈنسی چلائیں گے؟ اور یہ بڑا عجیب ہوگا امریکن تاریخ کے اندر، بلکہ دنیا کی تاریخ کے اندر، کہ ایک پریزیڈنٹ جیل کے اندر بیٹھا ہے اور وہاں سے پریزیڈنسی چلا رہا ہے۔ دوسری بات، اچھا پہلے دوسری بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ وہ چیز ہے، یہ انڈائٹمنٹ جو ان کے چیلنجر ہیں یا جو کمپیٹ کر رہے ہیں ود ان ریپبلکن پارٹی، جس میں مائک پینس ہیں ان کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے ان کے ٹرم کے دوران، اور اس کے علاوہ فلوریڈا کے گورنر جو ہیں بڑے سکسیسفل، یا آپ کسے کہہ لیں کہ بہت ہی نون جرنلسٹ آپ کو نظر آتے ہیں، وہ ڈی سینٹس جن کا نام ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ انفٹ ہیں الیکشنز کے لیے، لیکن وہ یہ اوپنلی بات نہیں کریں گے ان کے رائیولز۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ان کو پتہ ہے کہ بہت سارے فالوورز ٹرمپ کے ہیں، اگر اوپن یہ بات کہیں گے تو وہ ان کے ووٹ سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ ریلائے کر رہے ہیں کورٹ کی ورڈکٹ کے اوپر کہ کورٹ اٹھا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریس سے باہر پھینک دے۔ وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ جلدی ہو بھی جائے گا، کیونکہ کچھ معاملات سیریس نوعیت کے ان کو نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو فالوورز ہیں وہ خود ایک مشکل حالات کے اندر ہیں۔ وہ اس کینڈیڈیٹ کی تلاش میں تھے جس کے ساتھ لیس بیگیج اٹیچ ہو۔ پھر اس کے علاوہ امریکن تاثر جو ہے وہ اس میں کافی متاثر ہوتے ہوئے آپ کو اس حوالے سے نظر آتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب وہ جسٹس سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، تو اسی طرح سے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ پروٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ کسی اور ریپبلکن پارٹی کے ووٹر کو سپورٹ نہیں کرتے اور الیکشنز کا بائیکاٹ کرتے ہیں یا پروٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ امریکن امیج دنیا کے اندر کیا ابھرے گا اس حوالے سے۔ تو لہٰذا جو سچویشن ہے وہ کافی اس حوالے سے آپ کو سیریس نظر آتی ہے، اور ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جن کے اوپر 36 سے 40 الزامات ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈیموکریٹس ہیں، 2 پارٹی ہمارے پاس پولیٹیکل سسٹم ہے، اور اگر وہ یہ معاف کریں گے اپنے آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس سامنے آ جائے گا، بیکاز اپوننٹ کھڑے ہو جائیں گے، ڈیموکریٹس کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ایک آپ کو جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ دلدلی زمین کی طرف امریکہ جا رہا ہے، اس طرف گامزن ہے، اور امریکن کو اپنے وقار، اپنے تاثر کو بچانے میں کافی دشواری پیش آئے گی۔ تو یہ میری بات جو ہے وہ بیجا نہیں ہے اس لحاظ سے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے۔ آپ کی رائے سے
مجھے کافی فائدہ ہوتا ہے اور میں اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنا سکتا ہوں۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔